لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اس یادگاہ محبت سے بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا قائد المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی معزز و محتشم قابل صد احترام جناب میاں محمد طارق محمود کوفی صاحب، ان کے حکم سے آب و ہوا کی زیارت کا موقع مل رہا ہے۔ آج کی محفل پاک کے بانی بھائی محمد اسد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں حضرت بابا جی غلام محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبر اللہ مرکزہ کا عرص پاک نگار پذیر ہے۔ خالق کائنات ان کے مزار پرانوار پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں انشاءاللہ زیادہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، اور میں اولاً عرض یہ کر دوں کہ مجھے جو آج کل بیانات اور تقریرات ہو رہی ہیں اس انداز سے گفتگو کرنے کا ڈھنگ بالکل نہیں آتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جتنی بات میں کروں گا وہ اتھینٹک بات ہوگی۔ میں اشعار انشاءاللہ وہ آپ کو طارق صاحب سنائیں گے، کیونکہ اگر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنے والا بھی آپ کو فقط اشعار ہی سنائے تو قرآن اور حدیث کون سنائے گا؟ قرآن اور حدیث کون سنائے گا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ربیع الاول شریف سٹارٹ ہونے والا ہے تو یہی کچھ ہوگا۔ نعت خوان کی نعت پڑھیں گے اور بیان کرنے والے بھی پونا گھنٹہ نعت ہی پڑھیں گے۔ تو پھر قرآن اور حدیث جن لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے ان کے بچے کو بھی آپ چھیڑیں تو وہ آپ کو دلیل سنائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو دلیل سنائے گا۔ حضور سید اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ آپ نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ قرآن عظیم الشان میں خالق کائنات نے جا بجا اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمزدہ ہونے والے۔ لهم البشریٰ فی الحیات الدنیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ہے دنیا اور آخرت میں، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ اولیاء کاملی، اولیاء اللہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ کیا مخلوق خدا کو اللہ اور اس کے معبود سے دور کرنے والا ولی ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح ہے، روس گئے ہو۔ ممبر رسول کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، سب سے بڑا تقاضا اس کا یہ ہوتا ہے اللہ اس کے رسول سے وفاداری کی جائے۔ لوگوں کی واہ واہ کے لیے مسئلہ غلط بیان کرنا ہماری عادت نہیں ہے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دغل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان نہیں۔ ولی کا کام تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی مخلوق جو اس کے رستے سے دور ہو چکی ہے اور رسول اللہ کی اتباع سے دور ہو چکی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتا۔ ولی کا یہی کام۔ اور پیر کا کام کیا ہے؟ پیر کا کام دنیا کے لیے نہیں ہے کہ پیر صاحب میرا کام نہیں چل رہا تو آپ تعویذ دے دیں، نہیں۔
پوچھئے اللہ والوں سے، مجدد پاک سے پوچھئے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ پوچھا ہے مجدد آپ بتائیں کہ پیر کامل کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں ماں باپ لانے کا وسیلہ ہے، اور شیخ تمہیں دنیا سے نکال کے وصل اللہ کی طرف لے جانے کا وسیلہ ہے۔ لیکن اگر پیر فقط اپنے نذرانوں تک ہے، ہمارا تو بیڑا غرق کی نہیں 2 نمبر لوگوں نے کر دیا ہے۔ اگر اپنے نذرانے تک ہے تو پھر وہ پیر نہیں ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ اٹھتی ہے تو اللہ تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ اہل سنت اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش کریں، وگرنہ تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ پیر اگر دیکھنا ہے تو مجدد پاک سے پوچھا گیا حضور پیر کون ہے؟ آپ نے فرمایا پیر آپ کا وہ ہے جو آپ کو دنیا سے نکال کے رب کی طرف لگائے۔ دوسرا فرمایا پیر وہ ہے مرتے وقت کلمہ یاد کروائے۔ فرمایا تیسرا پیر کا کام یہ ہے جب منکر نکیر قبر میں آئے تو سوالوں کے جواب دلوائے، اور چوتھا کام یہ ہے کل قیامت کو جنت میں ہاتھ سے پکڑ کے تمہیں داخل فرمائے۔ لیکن ہم نے پیر کس لیے رکھا ہے؟ نمبر دے دو، پیر صاحب اولاد دے دو، پیر صاحب فلاں کام میرا ہو جائے، بڑی معذرت کے ساتھ میں نے الیکشن نہیں لڑنا ادھر سے کہ میں جناب آپ کی طرفداری کی بات کروں۔ پیر کا قتل یہ مقصد نہیں ہے، اور اگر پیر کی وجہ سے آپ کو رب کا قرب نہیں ملا ہے تو ایسے پیر کی بیعت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پیر ہو حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر جیسا، زہد الانبیاء، ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا ان پیروں نے۔ زہد الانبیاء، میں 2016 میں گیا اجمیر شریف گیا تو وہاں بھی بابا فرید کے نعرے لگتے ہیں۔ بابا فرید کا ایک مرید تھا، وہ لوہار تھا، آپ کی خدمت میں کینچی لے کے آ گیا۔ کیا لے آیا؟ گل سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب؟ نوجوان بالخصوص سنیں، جیسی بدعقیدگی کی ہوا پھیلی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے نوجوانوں کو کہ وہ کدھر جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ انہیں اپنے اسلاف کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے۔ بابا فرید کا مرید آپ کی خدمت میں آیا تو کینچی لے آیا، فرمایا پتر تو تحفہ لایا، قبول کر لیا، لیکن اگلی مرتبہ آئے تو سوئی لے کے آنا۔ کیا لانا؟ سوئی لے کے آنا۔ وہ سوئی لے آیا تو آپ نے کندھے پہ تھپکی دی، فرمایا پتر ساڈا کام کٹنا نہیں ہے بلکہ جوڑنا ہے۔ ہم کاٹنے کے لیے نہیں آئے، جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہے جو تمہیں تمہارے بھائی سے جوڑے، تمہاری بہن سے جوڑے، تمہاری ماں سے جوڑے، تمہارے باپ سے جوڑے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ گھر میں بوڑھے ماں باپ بیمار ہو اور تم 4 دن کے لیے نہیں بلکہ 14 دن کے لیے کدھر چلا جائے گی؟ میں سیون جا رہا ہوں۔ کیا سیون والے کی یہ تعلیم؟ بولو، شان اولیاء سننے آئے ہو تو سنو کہ حضرت عثمان مروندی وہ ہیں کہ جن کے باپ کا نام حضرت بابا ابراہیم قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کو خواب میں زیارت ہوئی کس کی؟ مولا کائنات کی۔ فرمایا اللہ تجھے بیٹا دے گا، اس کا نام کیا رکھنا؟ عثمان رکھنا۔ آپ کو سبحان اللہ نہیں آئی؟ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ اللہ تجھے پتر دے گا، نام کیا رکھنا ہے؟ اس کا نام عثمان رکھنا ہے۔ رکھوا کون رہا ہے؟ مولا علی رکھوا رہا ہے گرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مسلک ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں۔ آج تو لوگوں نے دکانداریاں یوں بھی چمکائی کہ کچھ نے کہا فقط صحابہ کا نام لیا جائے، کچھ لوگوں نے اپنی عاقبت کو اس لیے خراب کیا اور اپنی دنیا کا مال اکٹھا کیا، کس کے لیے؟ اہل بیت کے بارے میں نازیبہ گفتگو کر کے کچھ نے صحابہ کے بارے میں کی۔ میں قربان جاؤں بریلی کے تاجدار کے، فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، ناؤ ہے اور نجم ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرمایا ہم حضور کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، حضور کے در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ تبھی تو فرمایا نا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، بڑے بڑے روپے آئیں گے، ابھی تو ابتداء عشق ہے، روتا ہے کیا؟
آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بڑے بڑے گروپی آئیں گے آپ کو جناب لوٹنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے گا مسلک وہی اچھا ہے جو داتا رجویری نے دیا ہے، جو غوث پاک نے دیا ہے، جو میرے بابا فرید نے دیا ہے، جو چورے کے تاجدار نے دیا ہے، جو گرڑے کے تاجدار نے دیا ہے، جو معین الدین چشتی اجمیری نے دیا ہے، جو قطب الدین بختیار کاکی نے دیا ہے، جو حضرت نظام الدین اولیاء نے دیا ہے، حضرت امیر خسرو نے دیا ہے، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نے دیا ہے، حضرت خواجہ نور محمد محاربی نے دیا ہے، اور حضرت پیر پٹھان نے دیے. مسلک وہی سچا ہوتا ہے. اس لیے کچھ لوگ زہر کی گولیاں چاندی کے ورق ڈال کے بیچ رہے ہیں، لوگوں کو کھلائی جا رہی ہے. خدا را میری نوجوان نسل، بزرگوں سے گفتگو اس لیے نہیں ہے کہ بزرگ تو الحمدللہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. میری نوجوان نسل میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ان کے ساتھ بھی چلے جاؤ، ان کے ساتھ بھی چلے جاؤ. ربیع الاول آیا تو اب جھنڈیاں بھی لگا لو. نہیں، چھوڑ دے دو رنگی یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا تو سم ہو. پتا تو ہو تیرا، کوئی تمہیں دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یار اس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ 10 والوں کے ساتھ ہے، یہ 12 والوں کے ساتھ ہے، یہ 40 والوں کے ساتھ ہے، یہ کن کے ساتھ ہے. بلکہ تیرا چہرہ دیکھ کے لوگ بتا دیں یہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے. میں نے محرم میں کہا تھا، جس جگہ بھی مجھے لب کشائی کا موقع ملا، کہ محرم اپنے کپڑوں کے رنگ بدلنے کا نام نہیں ہے، محرم اپنے کالے کرتوت کو بدلنے کا نام ہے، اپنا کالا کردار حسینی کرنے کا نام محرم ہے. ربیع الاول بھی اپنے آپ کو سجانے کا فقط نام نہیں ہے. ربیع الاول تو جب آتا ہے تو دل میں ایسا ہونا چاہیے کہ حضور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب میری نماز قضا نہیں ہوگی، اب میری نماز قضا نہیں ہوگی. پتہ ہے آپ کو سب سے بڑا بلیم کیا لگتا ہے؟ سنی نماز نہیں پڑھتے. سنی نماز مجھے بتائیں کہ کس اللہ کے ولی نے نماز کو چھوڑا ہے؟ کوئی ایک بتا رہا ہے. بابا فرید جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ الٹا لٹکے رہے کنویں میں، نماز تو انہوں نے بھی نہیں چھوڑی. جس مسجد میں چلا کیا اس مسجد کے مؤذن کو یہ کہا تھا کہ جب اذان دے دے تو اس سے پہلے، اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مجھے کنویں سے نکالنا ہے. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نام ہی بتا رہا ہے کہ ماں کا عقیدہ کیا تھا اور باپ کا عقیدہ کیا تھا. نام ہی بتا رہا ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے. نام ہی بتا رہا ہے. حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری 2 سال آپ پر مجذوبیت کے رہے. دکھانا کمال ہے، منمانا کمال نہیں. آخری 2 سال مجذوبیت کے رہے، لیکن جب آپ کے سامنے آذان ہوتی اور مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ تو آپ کا جذب ختم ہو جاتا، فوراً نماز کے لیے حاضر ہو جاتا. جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستان میں. اور جب آپ کے سامنے کوئی حضرت فاروق اعظم کا نام لیتا، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں. جب آپ کے سامنے کوئی فاروق اعظم کا نام لیتا تو پتہ ہے حضرت عثمان مروندی کیا کہتے؟ فرماتے ہاذا مرشدی، یہ تو میرے مرشد ہیں، یہ تو میرے مرشد. جن اولیاء کامل اور ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے، ہم کوئی 200 سال 250 سال 300 سال پہلے نہیں آئے ہیں بارز وجود میں جناب. ہمارا مسلک تو غار ہرا سے چلا ہے، پھر اس کو مضبوط کیا ہے غار ثور کے دیوانے صدیق اکبر نے. داتا اجمیری کا عرس گزرا ہے جی، کون کون گیا تھا عرس پاک میں؟ لاہور گیا جی وہ عرس پہ داتا صاحب. ہم جب آخری نشست میں گئے تو ادھر دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اور آج اخبار نے بتایا کہ پچھلے سال سے بھی کئی گنا زیادہ 14 دن کے اندر پچھلے سال سے بھی کئی گنا زیادہ چندہ جمع ہوا ہے اوقاف کے کھاتے میں. حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی
ماجوب کتاب لکھی. اب جاہل بندہ کتاب لکھ سکتا ہے؟ ایک اور ہمیں جھانسا دیا جاتا ہے جی مولویوں کی لائن اور ہے اور درویشوں کی اور ہے. یہ ظلم ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ غوث پاک مسجد کا امام نہیں تھا؟ کیا وہ شیخ الحدیث نہیں تھے؟ کیا وہ مفتی نہیں تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے پیر میرے شاہ صاحب وقت کے امام نہیں تھے، مسجد کے امام نہیں تھے؟ برے صغیر پاک و ہند کے اندر تمام مکاتب فکر نے جس کو مرزائیوں کے سامنے کھڑا کیا تھا وہ پیر میرے شاہ صاحب کی ذات تھی، کوئی اور نہیں تھا. پورے برے صغیر پاک و ہند کے اندر. اور کون ہے؟ گیلانی سید ہے لیکن جٹوں کا مرید ہوا ہے. چل بولیا ہم تھے چلیے جتھے ہو من سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانے. وقت کا امام بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، مدرس بھی ہے. حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف معجوب شریف میں لکھا، فرمایا دنیا میں سب سے پہلا صوفی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ کو؟ پیچھے والے ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بتائیں. دنیا میں سب سے بڑا صوفی، فرمایا اگر کسی نے دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھو. کون کہہ رہا ہے؟ حضور دادا صاحب کہہ رہے ہیں. آج لوگوں کو یہ بھی جھانسا دیا جاتا ہے قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، آپ پڑھیں اور بس اس سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں. ولیوں کی ضرورت نہیں ہے، پیروں کی ضرورت نہیں ہے. دادا صاحب فرماتے 1000 سال سے بھی پہلے، 1000 سال لگا لے، فرماتے 1000 سال پہلے حالات ایسے تھے کہ مجھے کسی شیخ کامل کی ضرورت محسوس ہوئی. 1000 سال پہلے بھی مجھے پیر کی ضرورت تھی. آج حالات کیا ہے؟ لیکن پیر کیسا ہو جس کے بارے میں مولانا روم نے فرمایا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشین اندر حضور اولیاء. فرمایا جو چاہتا ہے میں رب کی مجلس میں بیٹھوں وہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے، وہ اللہ والوں کے قریب بیٹھے. اور مولانا روم وہ ہے جس کی قبر سے 400 سال کے بعد حضرت اقبال نے فیض حاصل کیا. ولی اللہ دے مردے ناہی کر دے پردہ پوچھ کی ہویا جو دنیا اتوں ٹر کے نال پہنچ. 400 سال کے بعد حضرت اقبال جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوث. استاد محترم نام کے بہت بڑے استاد حضرت استاد محترم محمد جلیل قادری صاحب تشریف لائے. ہم نے دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں ذکر کر رہا تھا کہ اس وقت بھی اللہ والوں کی ضرورت محسوس تھی. اور مولانا روم نے کیا فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء. نوجوانوں کان کھول کے سنو، سارا دین سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، یوٹیوب پہ نہیں ملتا ہے سارا دین. کچھ باتیں ولیوں کی چوکھٹوں سے بھی ملتی ہیں، کچھ باتیں ان کے نالین سیدھے کرنے سے بھی ملتی ہیں. مولانا روم فرماتے میں نے بہت پڑھ لیا. علم کا ایک اپنا سرور ہوتا ہے، میں تکبر تو نہیں کہوں گا، اس کا ایک اپنا روب اور دبدبہ ہوتا ہے. فرماتے میں نے بہت پڑھ لیا لیکن مجھے کسی شاہ شمس تبریز کی تلاش تھی. بہت بڑا مولانا روم میں. فرماتے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، مشہور واقعہ ہے. فرماتے میں پڑھ رہا تھا تو شاہ شمس تبریز گزرے. انہوں نے مجھ سے پوچھا مولانا روم سے، فرماتے کتابوں کی طرف ہاتھ کر کے بتا. کہنے لگے یہ کیا چیز ہے؟ فرماتے جا بابا اپنا کام کر، تجھے اس کی علم نہیں ہے، تجھے اس کا علم نہیں. مجھے لگتا ہے آپ ناراض ہیں مجھ سے، تو سر دلا ہو یار، آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے. شاہ شمس تبریز نے وہ ساری کتابیں اٹھائی تو قریب تالاب تھا، اس میں پھینک دی. اس وقت پریس میڈیا تو نہیں تھا یا پریس نہیں تھی کتابیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے سر پکڑ دیا. فرمایا میرا سارا علم تو نے پانی کی نظر کر دی ہے. جب مولانا روم کا یہ حال دیکھا نا تو شمس تبریز کتابیں نکال رہے ہیں اور پانی سے کتابیں نکال رہے ہیں، لیکن کتابوں میں سے گرد اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے.
مٹی اڑ رہی ہے. فرمایا جب بندہ میرا ہو جاتا تو پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اب گرد اڑ رہی ہے تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بابا جی یہ کیا؟ فرمایا اس کا اگر مجھے نہیں پتا تو اس کا تجھے نہیں پتا، اس کا تجھے نہیں پتا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ شمس تبریز کے پیچھے گزرے. بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے سے ملتا کیا ہے؟ یہ نوجوان نسل ہے. کوئی بزرگ نہ ملے نا تو اپنے ابا جی کے پاس ہی بیٹھ جایا کرو، وہ بھی بہت کچھ عطا کرے گا. ماں باپ کے پاس بھی بیٹھا کرے. فرماتے میں ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا. وقت گزر گیا، بیعت ہو گیا، زندگی ساری گزر گئی. پھر کسی نے پوچھا مولانا روم بتاؤ کیا مقام ملا؟ فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. اتنا بڑا عالم کہ جس کو حضرت اقبال بھی اپنا شیخ مانے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد. فرمایا مولوی مولانا روم کبھی نہ بنتا اگر شمس تبریز کی جوتی سیدھی نہ کرتا. تو اتنے بڑا عالم ہو کے اگر ان کی کیفیت یہ ہے تو میرے بھائیوں ہمیں تو نماز کی سنت کا بھی نہیں پتا ہے، ہمیں تو نماز کے واجبات کا نہیں پتا ہے. یہ آج جو بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر آپ کو اسلام کی لہر بہر نظر آ رہی ہے، یہ اولیاء کاملین کے قدموں کا صدقہ ہے. وگرنہ کوئی ہندو ہوتا، کوئی سکھ ہوتا، کوئی مجوسی ہوتا، کوئی کسی مذہب میں ہوتا، یہ تو خواجہ اجمیر کو دو دعائیں، اجمیر کے تاجدار کو دو دعائیں. وہ فرماتے جب میں حضور کی بارگاہ میں سلام کے لیے گیا نا خواجہ اجمیر عطائے رسول، فرماتے جب حضور کی بارگاہ میں نے سلام کے لیے گیا تو میں نے سلام عرض کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا جدی، اے میرے نانا جان آپ پر سلام ہو. تو حضور کی بارگاہ سے جواب ملا، فرمایا وعلیکم السلام یا سلطان الہند، وعلیکم السلام یا سلطان الہند. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تیری آنکھوں پہ حسد کی پٹی ہے، غرور کی ہے، تکبر کی ہے، اپنی خودداری کی ہے اور جناب خود پسندی کی ہے. تیری آنکھوں پہ طرح طرح کی پٹی ہے. اور کہتا تو یہ ہے کہ نبی نظر آتا نہیں. ارے نبی کو دیکھنے کے لیے آنکھ بھی صدیق اکبر کی ہونی چاہیے، نبی کا دیدار کرنے کے لیے آنکھ بھی معین الدین کی ہونی چاہیے. میرے آقا نے فرمایا معین الدین ہم نے تیری ڈیوٹی، اے حسن سنجری ہم نے تیری ڈیوٹی اجمیر میں لگائی ہے. آقا مجھے اجمیر کا پتہ نہیں. فرمایا تیرے سرہانے انار رکھ رہا ہوں، اس کو کھا لینا تمہیں اجمیر کا پتہ چل جائے گا. فرماتے جب میں آیا تو وقت کے بادشاہ نے کہا یہاں آپ کو جگہ نہیں ملے گی. فرمایا جیب سے رکا نکال کے دکھایا، کہا خود نہیں آیا، مجھے مدینے والے نے بھیجا، مجھے مدینے والے نے بھیجا. اور بڑا خوبصورت واقعہ سمرن میں عرض کرتا جاؤں، میں نے بہت ساری مرتبہ یہ عرض کیا ہے، میں اپنے ذوق کے لیے عرض کرتا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ لقب بھی آپ کو آپ کے شیخ کامل کی بارگاہ سے ملا، اور ان کا نام حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکی. سارے پیر بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عثمان ہرونی نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا جو صبح میرا دیدار کرے گا، جو صبح میرا دیدار کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا، لیکن جو کسی کو بتائے گا وہ جہنمی ہو جائے گا. کسی کو بتانا اونچی بول، کسی کو بتانا یا اللہ جو اونچی آواز میں بولے اسی سال مدینہ شریف جائے. کسی کو بتانا، کسی کو نہیں بتانا. اب سبھی نے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ معین الدین، آپ گاؤں میں چلے گئے اور پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹ دیا. فرمایا جو صبح میرے پیر کا دیدار کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا، جو صبح میرے پیر کا دیدار کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا. اب نماز کے لیے جب گئے تو پورا جناب گاؤں امڑ آئے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے. حضرت عثمان ہرونی گزر گئے بڑے جلال میں. فرمایا کس نے یہ مجمع اکٹھا کیا؟ جو رات کی مجلس عشورہ تھی ان تمام کو بلا لیا. فرمایا کس نے بتایا ہے؟ اب سبھی کہتے حضور جنت مل رہی تھی، ہمیں کیا لوڑ تھی بتانے، ہمیں کیا ضرورت تھی بتانے، ہم نے نہیں بتایا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کی نظریں
پہ نیچے ہیں, نظریں جھکی ہوئی ہیں. فرمایا کس نے بتایا؟ اگر رات والے سارے موجود ہیں تو بتایا کس نے؟ حضرت عثمان ہارونی کی یہ مرید خاص عرض کرتے حضور میں نے بتایا, حضور میں نے بتایا. یا میں نوجوان نسل کو رک کے ایک بات عرض کروں گا, کوشش کریں اپنی زندگی سے جھوٹ نکالیں. جھوٹ سرکار سے پوچھا گیا اصل آپ کی امت زنا کرے گی؟ فرمایا ہاں کرے گی. شراب پیے گی؟ فرمایا پیے گی. یا اصل آپ کی امت جھوٹ؟ فرمایا میری امت جھوٹ نہیں بولے گی. جھوٹ, اب جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا کہیں سرکار نے مجھے امت سے نکال تو نہیں ہے. اپنے دامن میں یہ بات چسکے والی باتیں تو آپ لے جاتے ہیں, کبھی یہ بھی بات لے جائیں حضور کی حدیث سے بھی لے جائیں. یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے کہ میں 5 منٹ میں آیا تو گزر گھنٹہ ایک پورا جاتا ہے. یہ بائک کی چابی دینا میں یوں آیا, اس پہ ہم نے ہمارے اسلاف کا جو طریقہ ہے کہا جی حضور میں نے بتایا. فرمایا رات والا اعلان سنا نہیں تھا؟ حضور سنا تھا. تو فرمایا کیوں بتایا ہے؟ جو اب بھی خاموش رہا اس کے اپنے مقدر ہے. معین الدین سے غریب نواز بنا کیسے گا؟ حضور سودا تو وارے کا ہے. حضور سودا تو وارے کا ہے. اگر میرے جہنمی ہونے سے پورا پیڑ جنتی ہو جائے, اکیلے کے جہنمی ہونے سے سارا گاؤں جنتی ہو جائے تو سودا تو وارے کا ہے. حضرت عثمان ہارونی نے اپنے بازو پھیلا دیے. فرمایا آپ میرے سینے سے لگ جا. جو رب نے میرے سینے میں رکھا ہے میں نے بغیر کمی کے تیرے سینے میں رکھ دیا. استاد کے شاگرد سارے ہی ہوتے ہیں لیکن فرسٹ کوئی ایک ہی آتا ہے. پیر کے مرید سارے ہی ہوتے ہیں لیکن نظام الدین کوئی ایک ہی بنتا ہے. اور نظام الدین کے مرید بھی بے تحاشا ہوں لیکن ان میں امیر خسرو ایک ہی ہوتا ہے کہ جو اپنے شیخ سے اتنی محبت کرے. اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز کو حضرت عثمان ہارونی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا آ تو میرے سینے سے لگ گیا. پہلے تو حسن سنجری تھا, آج کے بعد تو غریب نواز بھی بن گیا. اپنی جنت کی فکر ہی نہیں ہے. آئیے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلتے ہیں. نظام الدین اولیاء کے بڑے مرید تھے لیکن ایک مرید کا نام حضرت امیر خسرو بھی تھا. حضرت امیر خسرو اپنے شیخ کے ساتھ ہی بیٹھے رہتے تھے. پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. اپنے شیخ کے ساتھ رہنا. آپ تشریف لائے بابا صاحب کی خدمت میں, پتہ چلا نظام صاحب کا وصال ہو گیا. جب واپس گئے تو بڑا روئے, اپنے شیخ کی قبر کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالا اور بڑا روئے. جو پیر بھائی تھے انہوں نے کہا تو اپنا کام کر, جب عرس ہوگا پھر آ جایا کرنا. تو حضرت امیر خسرو نے بڑی سونی بات کہی. کوئی ہے مور سننے کا؟ سبحان اللہ. کیا بڑی خوبصورت بات کہی حضرت امیر خسرو نے. اپنے شیخ کی قبر پہ ہاتھ رکھا, اپنے شیخ کی قبر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پتہ کیا کہا؟ کہا نسبت میری جو ہے ان کی کوچا گلی سے, نسبت میری جو ہے ان کی کوچا گلی سے, دفن کہیں بھی کرو نکلوں گا یہیں سے. میں کہیں بھی روئے زمین پہ مر جاؤں, جب کل قیامت کو سور پھونکا جائے گا نظام الدین کے قدموں سے حضرت پیر سید نصیر الدین چراغ دین بھی اپنی جگہ سے اٹھیں گے, بدر الدین اسحاق اپنی جگہ سے اٹھیں گے, لیکن تم دیکھ لینا امیر خسرو نظام الدین کے قدموں سے اٹھے گا, کیونکہ نسبت میری جو ہے ان کی کوچا گلی سے. ارے دفن کہیں بھی کرو نکلوں گا یہیں سے. شیخ کے ساتھ نسبت ایسی ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ عرس پہ آئے تو بعد میں پتہ ہی نہیں. فرمایا شیخ آپ کو بائی نیم بھی جانتا ہو, چہرے کو دیکھ کے بھی جانتا ہو, بائی نیم بھی آپ کو جانتا ہو, آپ کو اپنے پیر کا پتہ ہو, اور اس پیر کا مرید کبھی نہیں ہونا چاہیے جہاں تک آپ کی رسائی نہ ہو. پیر تو پکڑا تھا دکھ مٹانے کے لیے, جب پیر تک رسائی نہیں ہے جس کو آپ اپنا حال ہی نہیں سنا سکتے. کیا خوب کا حضرت ابو حنیف صوفی برکت علی صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں, کہ بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا بیعت کرنے سے میرا تو سودا ہوا. بیعت کا معنی سودا ہے, بیچ دینا. بیعت کرنا, بیع کرنا, بیچ دینا. بیعت کرنے سے میرا تو سودا ہوا, میں تھا اچھا برا تیرے ہاتھوں بکا, یہ اندھیروں برا دل تمہیں دے دیا, اس میں شمع جلانا تیرا.
اولیاء کاملین سے محبت یہ ہمارا اثاثہ ہے نوجوان نسلوں، سمجھو اس کو۔ کیا ہم لوگوں کے کہنے پہ داتا لجویری کو چھوڑ دیں؟ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے خوبصورت اللہ کے ولی کی بات کو درج کیا کشف المعجون میں، بلکہ اس سے پہلے میں نظام صاحب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اجازت ہے؟ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، آپ نظام الدین اولیاء کی قبر پہ گئے۔ جب ان کی قبر پہ گئے نا تو حضرت نظام صاحب کا پیار بھی بڑا تھا حضرت امیر خسرو کے ساتھ۔ فرماتے اگر شریعت کا پردہ نہ ہوتا نا تو میں حکم دیتا مجھے اور امیر خسرو کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ جب آپ گئے نا ادھر حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون خواجہ شمس الدین سیالوی؟ جو پیر میر علی کا پیر خانہ ہے اور جن کے ہاتھوں میں پیر میر علی بیعت کرے اس کا نام شمس الدین سیالوی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ جب گئے نا ادھر تو آپ نے دھاگا لیا، دھاگا لے کے اس کا ایک کنارہ حضرت نظام کی قبر پہ باندھا اور دوسرا کنارہ حضرت امیر خسرو کی قبر پہ باندھا، اور پتہ ہے کیا کہا؟ یہاں تو امت اس جھگڑے میں پڑی ہوئی ہے کہ کیا نبی کا وسیلہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، پوچھو حضرت شمس الدین سیالوی سے۔ دھاگے کا ایک سرا نظام صاحب کی قبر پہ، دوسرا سرا امیر خسرو کی قبر پہ باندھ دیا۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اے نظام الدین اولیاء، اے حضرت امیر خسرو، میں نے آپ کی نسبت کو قائم کیا ہے، اس کا صدقہ مجھے ملک پاکستان عطا فرما، اس کا صدقہ مجھے ملک پاکستان عطا فرما دیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ گزرے ہیں، پیر کو چاہیے کہ اپنے مریدوں سے بے نیاز ہو۔ مجدد پاک نے یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا پیر اپنے مرید سے ایسے ڈرے، طارق الفی صاحب کی خاص بات ہے، پیر اپنے مرید سے اس طرح ڈرے۔ کون ڈرے؟ پیر اپنے مرید سے ایسے ڈرے جیسے بکری بھوکے بھیڑیے سے ڈرتی ہے۔ حضور وجہ فرمایا کہیں جھوٹی تعریف کر کے پیر کوئی گمراہ نہ کرتے مرید۔ یہاں تو پیسوں پہ بندے رکھے جاتے ہیں، ہماری کرامتیں بیان کرو، ہماری کرامتیں بیان کرو۔ پہلے ولی اپنے آپ کو چھپاتے تھے، آج کے چھاپتے ہیں۔ فرق یہ ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آج بابا فرید جیسا پیر نہیں ملتا ہے، تو درویش نے جواب دیا کہ آج صابر پیا جیسا مرید بھی نہیں ملتا، سب مرید بھی نہیں ہے۔ ہم تو بیعت ہوئے تھے اس لیے کوٹھی مل جائے، کار مل جائے اور جناب دنیا میں لہر پیر ہو جائے اور میں پیر صاحب کا خلیفہ بن جاؤں، فقط اس لیے۔ مولا نور فرماتے تو ساری زندگی اپنے شیخ کی گداگری کرے، اپنے بیوی بچوں کو ان کی چوکھٹ پہ لگا دے جھاڑو کے لیے، اور شیخ زندگی میں ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھے تو قیمت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن پیر کا مقصود بھی رضا اللہ ہو، نہ کہ جو تگڑا مرید ہے وہ پیر صاحب کے پہلو میں بیٹھے گا، غلام قلادے کا مالک ہے پیر صاحب کے پہلو میں، اور جو غریب مرید ہے اس کو اتنا ہی لالی پاپ دے کے ڈرکا دیا جاتا ہے کہ پیر صاحب کی طبیعت قلیل ہے، ایک بیچارہ پہلے ماڑا ہوگا دوسرا پریشان ہو جائے گا، دعائیں کرے گا یا اللہ میرے پیر صاحب کو صحت دے دے۔ لیکن جو بینک بیلنس رکھنے والا ہے، جو گاڑیاں رکھنے والا ہے، وہ پیر صاحب کے پہلو میں بیٹھے گا، اس سے پیر صاحب کے راز و نیاز کی باتیں بھی ہوگی، سجادگان بھی ان کی گاڑیوں میں گھومیں گے۔ کیا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مسلک تھا؟ میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کو کلوز کروں گا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہمارے شیوخ میں ایک ایسے بزرگ گزرے جن کا نام تھا سید شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ساری زندگی کسی سے سوال نہیں کیا، پیر چندے طلب نہیں کرتا، ساری زندگی کسی سے سوال نہیں کیا، کسی جھوٹے مقدمے میں پھنس گئے، اور وقت کا بادشاہ ابو مسلم اس کا نام تھا۔ کون لکھ رہا ہے؟ داتا لجویری، کس پہ؟ کشف المعجون میں۔ فرماتے جب پیر وہ شیخ پھنس گئے نا جھوٹے مقدمے میں،
تو لوگوں نے کہا جناب آپ کا سفارشی، فرمایا میں نے ساری زندگی کسی سے کام کوئی کہا ہی نہیں، میں نے سفارش بھی کسی سے نہیں کروانی۔ جیل میں چلے گئے، رات کو ابو مسلم کو حضور خواب میں ملے، وقت کے بادشاہ کو لو مدینے والے سے لگا کر دیکھو، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دستے تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے۔ اب سرکار خواب میں ملے کس کو؟ وقت کے بادشاہ کو، ابو مسلم کو۔ فرمایا خدا کا خوف کرو، تم نے ایک نیک بندے کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ اتنی بات کہنی تھی، ابو مسلم کی ٹانگیں کانپنے لگی، نہ کوئی ہواری ساتھ لیا، نہ کوئی پہرے دار ساتھ لیا، جیل میں گیا اور تالا کھولا، کہا جی آپ بے گناہ ہیں، آپ کو اجازت ہے آپ چلے جائیں۔ آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیا، بات سمجھنے والی ہے۔ جب جانے لگے نا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیے گا۔ فرمایا ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ وہ تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ جو مدینے کا تاجدار تجھے تہجد کے وقت بیدار کر کے بھیج سکتا ہے، کل بھی مشکل ہوگی تو مشکل کشائی کرنے آ جائیں گے، وہ کل بھی آ جائیں گے دستگیری کرنے کے لیے۔ میں نے توکل ان پہ لگایا ہوا ہے، اور جن کا بھروسہ ان کی ذات پر ہوتا ہے وہ در بدر بھٹکنے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے لجپال ہیں، وہ بڑے غریب نواز ہیں۔ آخری بات میں عرض کروں گا اپنے ذوق کے لیے، اور آپ احباب کا بھی یقیناً ذوق شامل آ ہوگا۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار، آمدہ ڈھولا کراں بیٹھی زاری، مکتی مقاماں تو جتنوں میں ہاری، حکیماں طبیباں دے وس دی یہ گل نہیں، میرے مرض دا ہوئے کدھر بھی حل نہیں، تو آ کے خواجہ اس صورت کیا، آمدہ ڈھولا کراں بیٹھی زاری۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھا، اس کی بیٹی کی شادی کوٹ مٹھن میں ہو گئی، کوٹ مٹھن میں شادی ہو گئی، تو بیٹی دماغی طور پہ بالکل سیدھی تھی۔ اس نے کہا اپنے شیخ کی خدمت میں جانا، باپ نے کہا کہ تو پیر صاحب کے پاس جانا لیکن فضول بات نہ کرنا، جو وہ بات کریں اس کا جواب دے دینا۔ تو کہا ٹھیک۔ وہ بیٹی گئی، جناب السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس نے بھی سلام کیا۔ بابا صاحب نے پوچھا، فرمایا بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ کہا جی میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ بابا جی نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں۔ فرمایا بیٹی شادی ہو گئی؟ کہا جی میری شادی ہو گئی۔ بابا جی آپ کی شادی ہو گئی؟ بابا جی آپ کی شادی ہو گئی؟ بیویاں خاموشی سے گفتگو سنیں۔ آپ کی شادی ہو گئی؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا ہاں بیٹی میری بھی شادی ہو گئی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تیرا دولہا کیسا ہے؟ کہا میرا دولہا تو بڑا سونا ہے۔ بابا جی آپ کا دولہا کیسا ہے؟ بابا جی آپ کا دولہا کیسا ہے؟ فرمایا میرا دولہا بھی بڑا ہی سونا ہے، مکھ چند بدن شاشانی، مت چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف دی اکھ مستانی، مخمور اکھی نمک دی، اس صورت میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان کو شانہ سب بنی سبحان اللہ۔ ماں اجمالکا ماں احسانکا ماں اکمالکا، کتھے بہرے علی کتھے دلی سلام، مشتاق کیا کتھے جانے۔ کہا میرا بھی دولہا بڑا سونا ہے۔ اچھا، اب وہ جانے لگی، فرمایا جب دوبارہ آنا تو اپنے دولہے کو لے کے آنا۔ کہا بابا جی میرا دولہا دیکھنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر میں بھی آپ کا دولہا دیکھوں گی۔ تھی وہ سیدھی سادھی لیکن سیانی بڑی تھی۔ ہم عام لفظوں میں کیا کہتے ہیں کسی بندے کو؟ پاگل۔ کیا کہتے ہیں؟ پاگل۔ لیکن اگر اس کی ڈیفینیشن کی جائے تو کیا بنتا ہے؟ پاگل جو بات کو سمجھ جائے، پاگل جو بات کو سمجھ جائے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کہا بیٹا اپنا دولہا لے کے آنا۔ وہ اگلی مرتبہ آئی تو اپنا دولہا لے کے آئی، کہنے لگی بابا جی میں اپنا دولہا لے آئی ہوں، اب اپنا وعدہ پورا کریں، اپنا دولہا دکھائیں۔ فرمایا پتر میرا دولہا دیکھنا ہے؟ بابا جی آپ کا دولہا دیکھنا ہے، پھر میں دیکھوں گی دونوں میں سے سونا کون ہے۔ فرمایا پتر میرا دولہا دیکھنا تو وضو کر دے۔ وضو کر لیا،
خواجہ غلام فرید نے کوٹ مٹھن میں بیٹھ کے اشارہ کیا، چہرہ بدعا سامنے دکھا دیا۔ خواجہ غلام فرید پہ بھی وجد ہے، بیٹی بھی وجد میں جھوم رہی ہے، شوہر بھی جھوم رہا ہے اور کہہ رہی ہے بابا میرا تو دولہا سونا نہیں، تیرا دولہا تو جگ سے نہیں رہتا ہے، تیرا دولہا تو بڑا ہی سونا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، تیرا دولہا تو بڑا ہی سونا ہے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہے میری عقل کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میلاد شریف آ رہا ہے، اسلاف کا دامن، اولیاء کاملین کی محبت یہ آپ نے نہیں چھوڑنی ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری نہیں چھوڑنی ہے، اولیاء کاملین نوجوان نسل اولیاء کاملین سے محبت نہیں چھوڑنی ہے، اور جو بڑی لمبی چوڑی بحث کرے نا اس کے سامنے ایک ہی جواب دینا ہے کہ جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ ہم حضور کے گھر والوں کا بھی ادب کرنے والے ہیں اور در والوں کا بھی، جو در والوں کا بے ادب گستاخ ہے وہ کچھ اور تو بن سکتا ہے، ولی نہیں بن سکتا، اور جو گھر والوں کا بے ادب اور گستاخ ہے وہ کچھ اور تو بن سکتا ہے، داتا علی اجویری کا غلام نہیں بن سکتا۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں محبتوں کا درس دیا ہے، کوشش کریں محبتیں بانٹنے کی اور محبتیں بکھیرنے کی کوشش کریں، محبتیں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ زندگی قلیل ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے خود ساختہ ہیں۔ میں نے 10 محرم کو یہ بھی کہا تھا ایک جگہ پہ کہ آج جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اچھی بات ہے، مستحب عمل ہے، اچھی بات ہے، لیکن گھر میں سگا بھائی رہتا ہے، بل نہ دے تو بجلی کا کنیکشن اس کا کاٹ دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں ایسا ہی ہوتا ہے، گیس کا بل نہ دیا تو کاٹ دو، بجلی کا بل نہ دیا تو کاٹ دو، خود نہ کاٹو گے تو بیگم کہے گی کاٹو اس کا۔ تو باہر سبیلیں کس کو پلا رہے ہو؟ یہ دکھاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح میلاد شریف ہے، حضور ہم سے راضی ہوں گے محلے میں سے کسی ایم پی ایم این اے کو اپنے اسٹیج کی صدارت کے لیے نہ بلاؤ، محلے میں جو شریف آدمی غریب آدمی ہے اس کو جی آج کی محفل کے مہمان خصوصی آپ ہیں، مدینے والا راضی ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اولیاء کاملین کی محبت کرنی ہے، صحابہ سے محبت کرنی ہے۔ بابا فرید کا جو عقیدہ ہے نا، سبحان اللہ ہے، آپ نے اپنے ایک ہی نعرے میں اپنا پورا عقیدہ بیان کیا، فرمایا اللہ محمد 4 یار، اللہ محمد 4 یار، جدا 5 تن نال پیار نہیں وہ کلمے دا اعتبار نہیں، تو جڑا 4 یاراں دا یار نہیں وہ جنت دا حقدار نہیں، وما توفیقی اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بڑی محبت کے ساتھ آپ نے عقیدے کی گفتگو آج سماعت فرمائی ہے، اور بڑی دیر بعد ایسی گفتگو میں نے بھی